کبھی سوچا ہے اگر ایک ایسی ڈائری تمہیں مل جائے جس میں صرف خون سے لکھا جا سکے اور جو کچھ بھی تم لکھو وہ حقیقت بن جائے؟ سوچو، خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، محبت تمہاری بن رہی ہے، لیکن ہر لفظ تمہارے خون کی قیمت پر لکھا جا رہا ہے۔ لیکن ایک دن ڈائری تم سے کہہ دے یا تو اپنا خون دو یا اپنی محبت کا۔ یہ ہے کہانی ایک ایسے لہو کی جہاں محبت بھی قربانی مانگتی ہے۔ یہ ہے خون کی لکھائی۔ اس کہانی کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ رات کا وقت تھا، اندھیرا آسمان پر چھایا ہوا تھا اور چاند بادلوں کے پیچھے آدھا چھپا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوا پرانے شہر کی گلیوں سے گزرتی ہوئی ایک عجیب سی سردھت پھیل رہی تھی۔ پورا شہر جیسے نیند میں ڈوبا ہوا تھا، صرف کچھ کتے بھونک رہے تھے اور دور کہیں گھنٹی کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ علی اپنی چھوٹی سائیکل دھکا دے کر پرانی کتابوں کے بازار کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا شوق بچپن سے ہی تھا، ہر کسی کو کرکٹ، ویڈیو گیم اور دوستوں کی محفل پسند تھی، لیکن علی کو پرانی چیزوں میں دلچسپی تھی۔ وہ اکثر لائبریری کے کونے میں بیٹھے ہوئے گھنٹوں کتابیں پڑھتا رہتا یا کسی پرانی دکان میں کھوج لگاتا رہتا کہ کوئی عجیب انوکھی چیز مل جائے۔ اس رات بھی اس نے ایک عجیب سی خبر سنی تھی۔ ایک بوڑھی عورت نے اسے کہا تھا، بیٹا، بازار کے کونے میں ایک دکان ہے، وہاں ایک ایسی کتاب رکھی ہے جو کسی کی نظر نہیں آتی۔ اگر نصیب ہو تو وہ تمہیں بھلائے گی۔ علی پہلے ہنسا تھا، مگر اس کے دل میں کیوریوسٹی جاگ گئی۔ اسی کیوریوسٹی نے اسے رات کے اس وقت بازار تک کھینچ لیا تھا۔ بازار میں اس وقت اندھیرا تھا، صرف ایک دو دکانوں پر ایک پرانی لمپ پوسٹ کی روشنی جل رہی تھی۔ دھول، مٹی اور پرانی کتابوں کی اسمیل ہوا میں کھلی ہوئی تھی۔ علی کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، لیکن اس کے پیر رک نہیں رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے ایک دکان کے سامنے جا کر رک گیا۔ دکان پرانی اور ٹوٹی پھوٹی سی لگ رہی تھی، شٹر ادھر اٹھا ہوا تھا اور اندر اندھیرا تھا۔ صرف ایک پرانی مٹی سے بھاری لالٹن جلی ہوئی تھی جو کمزوری سے روشنی پھیلا رہی تھی۔ علی نے ہلکی سی آواز لگائی، ہیلو، کوئی ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ اس نے دروازہ دھکا دیا اور وہ آہستہ سا کھل گیا۔ اندر گھومنے پر اس نے دیکھا کہ پرانی کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، ہر طرف لکڑی کے ریکس، دھول سے بھرے ہوئے پیج اور مکڑی کے جالے۔ اور پھر اس کی نظر گئی ایک کونے میں ایک ڈائری پر پڑی تھی۔ وہ ڈائری دوسری کتابوں سے بالکل الگ تھی، نہ اس کے کور پر کوئی نام، نہ ٹائٹل، صرف ایک پرانا کالا چھلسا لیتھر کور تھا جس کے بیچ میں جیسے خون کے سوکھی نشان تھے۔ اس ڈائری سے ایک عجیب سی روشنی نکل رہی تھی، بہت کم، مگر اتنی کہ علی کی نظر اس پر اٹک گئی۔ علی اس ڈائری کے پاس گیا، اسے اٹھایا۔ جیسے ہی اس نے ڈائری ہاتھ میں لی، اس کی انگلی کسی کونے سے کٹ گئی۔ ایک بوند خون ڈائری کے کور پر ٹپک گئی اور تب ہی ڈائری اپنے آپ کھل گئی۔ علی کا دل ایک دم سے تیز ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ پہلے صفحے پر لال رنگ سے لکھا تھا، جو کچھ بھی تم خون سے لکھو گے وہ تمہاری زندگی میں سچ بن جائے گا۔ علی پہلے تو سمجھا کہ شاید یہ کوئی ڈرامہ یا پرینک ہے، لیکن لفظ عجیب طریقے سے ہل رہے تھے جیسے زندہ ہوں۔ اس نے ڈائری کے اور صفحے پلٹے، اب صفحے صاف تھے، صرف پہلا صفحہ لکھا ہوا تھا۔ علی ڈائری کو اپنے بیگ میں ڈال کر ترنت گھر آ گیا۔ اس رات اسے نیند نہیں آئی۔ ہر بار جب بھی وہ آنکھ بند کرتا، ڈائری کا صفحہ اس کے سامنے چمک اٹھتا، خون سے لکھو، سچ بن جائے گا۔ صبح علی نے ڈائری کو پھر سے نکالا۔ اس نے سوچا، اگر یہ واقعی سچ ہے تو ایک چھوٹی سی چیز ٹیسٹ کر کے دیکھتا ہوں۔ اس نے ایک بلیڈ اٹھایا، اپنی انگلی ہلکی سی کاٹی اور خون ڈائری کے صفحے پر لگا دیا۔ اس نے لکھا، کل میرا ٹیچر ایگزام میں آسان پیپر دے گا۔ جیسے ہی لفظ لکھے گئے وہ صفحے میں کھل گئے اور ڈائری بند ہو گئی۔ علی کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے ڈائری کو الماری میں چھپا دیا اور اسکول چلا گیا۔ اسکول میں جیسے ہی ایگزام سٹارٹ ہوا، علی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ پیپر واقعی آسان تھا، بالکل اسی ٹاپک سے جو اس نے پڑھ رکھے تھے۔ اس کے دوستوں نے شکایت کی، یار پیپر تو بہت مشکل ہے، لیکن علی کے لیے وہ سب کچھ سمپل تھا۔ اس نے ترنت سمجھ لیا کہ ڈائری کے لفظ حقیقت بن گئے ہیں۔ اس کا دل ایک عجیب سی خوشی اس ڈر سے بھر گیا، اور ڈائری کی طاقت سمجھ گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ صفحہ جہاں اس نے لکھا تھا اب بالکل صاف ہو گیا ہے، جیسے کبھی کچھ لکھا ہی نہ ہو۔ ڈائری کے شروع میں ایک نئی لائن چمک رہی تھی، تم نے پہلا قدم رکھ دیا ہے، اب لوٹنا مشکل ہے۔
علی کا جسم کام گیا. اس نے ڈائری الماری میں واپس رکھی اور خود سے وعدہ کیا کہ اب اسے کبھی نہیں کھولے گا. لیکن انسان کی فطرت ہے منع کیا ہوا چیز اور زیادہ کھینچتی ہے. اگلے ایک دن اس کے ذہن میں سوال اٹھنے لگا، اگر میں اس ڈائری سے زندگی بہترین بنا لوں تو پیسہ، محبت، شہرت سب مل سکتا ہے. اور یہاں سے اس کی تباہی کی راہ شروع ہوئی. گھر کی راحت اور ڈائری کا اندھیرا دونوں مل کر علی کے دل کو بے چین کرتے رہے. ہر صفحہ اسے بلاتا تھا، ہر لفظ اس کے اندر گونجتا تھا، خون سے لکھو، خون سے لکھو. علی جانتا تھا کہ اس نے ایک ایسی چیز چھیڑ دی ہے جس کا انجام صرف بربادی ہوگا، لیکن پھر بھی وہ رک نہیں پایا. اور ڈائری اب اس کے لیے صرف ایک کتاب نہیں تھی، وہ اس کی قسمت کا فیصلہ کرنے والی چیز بن گئی تھی. علی ڈائری کو الماری کے اندر بند کرنے کے بعد دن بھر اپنے آپ کو سمجھاتا رہا کہ اس نے جو کچھ بھی دیکھا تھا وہ بس اس کے ذہن کا کھیل تھا. لیکن دل کے کسی کونے میں وہ جانتا تھا کہ یہ صرف وہم نہیں تھا، وہ ایک حقیقت تھی، اور اس حقیقت کا رشتہ اب اس کی روح سے جڑ گیا تھا. اس رات علی کروٹ بدلتا رہا، نیند اسے دور بھاگ گئی. ہر بار جب بھی وہ آنکھ بند کرتا اسے وہ لہو سے لکھے ہوئے لفظ یاد آتے، تم نے پہلا قدم رکھ دیا ہے، اب لوٹنا مشکل ہے. وہ لفظ اس کے دماغ میں گونج رہے تھے، جیسے کوئی ڈائری اسے بلا رہی ہو، جیسے ڈائری کی روح اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہو. علی اٹھ کر پانی پینے گیا. اس نے کھڑکی کے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ چاند کی روشنی اس کے کمرے میں گر رہی تھی اور اسی روشنی میں الماری کا تالا عجیب سا چمک رہا تھا. علی نے اپنا سر ہلا کر کہا، بس علی، تم پاگل ہو رہے ہو، یہ صرف ایک پرانی کتاب ہے، اس میں ایسا کچھ نہیں. لیکن اس کے دل سے آواز آئی، اگر بس ایک بار پھر کوشش کر لوں تو، چھوٹی سی بات لکھ دوں، اگر غلط ثابت ہوئی تو ڈائری کو ہمیشہ کے لیے بند کر دینا. اس آواز نے اس کی بے چینی بڑھا دی. علی نے تالا کھولا، ڈائری نکالی اور بیڈ پر بیٹھا. اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. اس نے بلیڈ اٹھایا اور اپنی انگلی پر ہلکا سا کٹ لگایا. ایک لال بن ڈائری کے صفحے پر ٹپک گئی. ڈائری ترنت خود سے کھل گئی. پہلے صفحے پر لکھا تھا، خون سے لکھو اور تمہاری دنیا بدل جائے گی. علی نے گہری سانس لی اور دھیرے سے لکھا، کل صبح اسکول میں میرا میتھ ٹیچر مجھے اسمائل کریں گے اور مجھے آسان پیپر دیں گے. جب اس نے لکھنا ختم کیا تو لفظ ڈائری کے اندر کھل گئے. صفحہ صاف ہو گیا جیسے کچھ لکھا ہی نہ ہو. علی ڈائری کو بند کر کے الماری میں رکھنے ہی جا رہا تھا کہ اس نے محسوس کیا کہ اس کے کمرے کا ماحول بدل گیا ہے. ہوا ٹھنڈی ہو گئی ہے اور اس کے کان میں ایک ہلکی سی ہنسی کی آواز آئی، جیسے کوئی عورت اس کے پاس سے گزر گئی ہو. علی کا جسم کام کیا. اس نے ڈائری جلدی سے بند کی اور الماری میں رکھ دی. اگلے دن اسکول میں علی کے دل کی دھڑکن تیز تھی. اس نے سوچا شاید یہ سب اس کا وہم ہوگا، لیکن جیسے ہی اس کا میتھ ٹیچر کلاس میں آیا اس نے سیدھا علی کی طرف دیکھا اور مسکرایا. علی کا خون جم گیا. پھر ایگزام ڈسٹریبیوٹ ہوتے وقت اس کا ہاتھ میں جو پیپر آیا وہ واقعی انسان تھا، بالکل ویسے ٹاپکس جہاں سے علی رات کو پڑھا تھا. اس نے ترنت لکھنا شروع کیا اور اس کے آس پاس بیٹھے دوست حیران رہ گئے. یار، تمہیں سب کیسے آتا ہے، یہ تو بہت مشکل پیپر ہے. علی اندر ہی اندر ہنسا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا ڈر بھی تھا. وہ سمجھ گیا تھا کہ ڈائری کی لکھائی صرف لفظوں کا جادو نہیں تھی، یہ حقیقت تھی. وہ گھر آیا تو ڈائری کھول کر دیکھا صفحے ویسے ہی صاف تھے، لیکن ایک نئی لائن لکھی تھی، تم نے پہلے لکھائی کی ہے، اب تمہیں اور چاہیے ہوگا، اور میں اور لہو مانگوں گی. علی ڈائری کو دیکھ کر سست ہو گیا. اس کے ذہن میں سوال اٹھنے لگے، یہ میں کون ہے، ڈائری یا اس کے اندر کوئی روح؟ لیکن جواب کہیں سے نہیں آیا. اس رات علی نے خود کو سمجھایا کہ وہ ڈائری اب نہیں کھولے گا، لیکن انسان کی فطرت جب ایک دفعہ نشہ لگتا ہے تو اسے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. اگلے دن علی نے پھر ڈائری کھولی، انگلی کاٹ کر لکھا، کل میری کرش ثنا مجھ سے بات کرے گی. اس نے لکھنے کے بعد ڈائری بند کی اور بے چینی سے اگلے دن کا انتظار کرنے لگا. اسکول میں جب ثنا اس کے پاس آئی اور کیجول سی بات کی تو علی کا چہرہ خوشی سے روشن ہو گیا. اس کے دوستوں نے کہا، وہ علی، لگتا ہے ثنا کو تم پر تھوڑا کرش ہو گیا ہے. علی کا کانفیڈنس بڑھ گیا. اب وہ سمجھ گیا تھا کہ ڈائری سے وہ اپنی زندگی کنٹرول کر سکتا ہے. لیکن ہر لکھائی کے بعد علی کو ایک عجیب کمزوری محسوس ہونے لگتی. اس کا ہاتھ ہمیشہ ٹھنڈے رہتے، آنکھوں کے نیچے ہلکے سے کالا پن آ گیا تھا. اس کی ماں نے پوچھا، بیٹا تم ٹھیک ہو نا، آج کل بہت کمزور لگتے ہو. علی بس یہی کہہ کر نکل جاتا، بس ماں، نیند کم ہو رہی ہے. وہ جانتا تھا کہ اصلی وجہ ڈائری تھی. ہر دفعہ جب وہ خون سے لکھتا ہے ڈائری اسے اپنا ایک حصہ نکالنے پر مجبور کرتی ہے. اس رات علی کو ایک سپنا آیا. اس نے دیکھا کہ وہ ڈائری کے صفحوں کے پیچھے کھڑا ہے، ہر طرف لہو بہہ رہا ہے اور صفحے سے ایک آواز آ رہی ہے، لکھتے جاؤ، جو لکھا جائے گا وہ تمہارا ہو جائے گا، لیکن یاد رکھو ہر خواہش کے ساتھ ایک قیمت ہے.
علی نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں سے خون ٹپک رہا ہے اور وہ خون ڈائری کے لفظوں میں کھل کر لفظ کو زندہ کر رہا ہے۔ جب اس نے جا کر دیکھا تو اس کے بستر پر واقعی کچھ لہو کے قطرے تھے۔ علی کا خون کھول گیا۔ یہ ڈائری صرف ایک کتاب نہیں، یہ کسی شیطانی قوت کا جادو ہے۔ علی نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ڈائری کو پھاڑ کر نکال دے گا یا چلا دے گا، لیکن جیسے ہی اس نے ڈائری ہاتھ میں لی، صفحے پر لکھا آیا، اگر مجھے چلانے کی کوشش کی تو تمہارا انجام بھی جل کر راکھ ہو جائے گا۔ علی کا ہاتھ جم گیا۔ اس نے ڈائری پھر الماری میں رکھ دی، لیکن اس کے دل کے اندر ایک بات طے ہو گئی تھی، میں اس ڈائری کو استعمال کروں گا، چاہے جو ہو جائے، میں اپنی دنیا اسے لکھ کر بناؤں گا۔ اور یہ فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا قدم تھا، جو اسے محبت، خون اور موت کی داستان میں گرانے والا تھا۔ علی اب ڈائری کے نشے میں ڈوب چکا تھا۔ پہلے اس نے چھوٹی چھوٹی خواہشیں مانگی تھی، مگر اب اس کے دل میں ایک اور بڑی تمنا جاگ اٹھی، محبت۔ اسکول میں اس کی نظر ہمیشہ ثنا پر جا کر رک جاتی۔ ثنا معصوم چہرہ، لمبی زلفیں اور مسکان والی لڑکی تھی۔ وہ کلاس کی مشہور لڑکی تھی جسے ہر لڑکا پسند کرتا تھا، لیکن ثنا کبھی کسی پر توجہ نہیں دیتی تھی۔ علی کے لیے وہ ایک خواب تھی، ایک دور کی روشنی جو ملتی نظر نہیں آتی تھی۔ علی کے دل میں خیال آیا، جب ایگزام اور ٹیچر کی مختصر ڈائری سے ممکن ہو گئی تو کیا ثنا کی محبت بھی مل سکتی ہے؟ لیکن اگلا خیال اس کے دل کو کام کیا، محبت جذبات کا نام ہے، کیا کسی کے دل کو زبردستی لکھ کر اپنا بنایا جا سکتا ہے؟ ڈائری اس کے الماری میں پڑی تھی، لیکن اس کی روح کے اندر گونج رہی تھی۔ ہر وقت ایک آواز آتی تھی، خون سے لکھو، جو لکھو گے وہ تمہارا ہو جائے گا۔ ایک رات علی نے اپنی انگلی کاٹی اور ڈائری کھولی۔ اس نے ہلکا سا خون صفحے پر ٹپکایا اور لکھا، ثنا مجھ سے محبت کرے، مجھے چاہے اور ہمیشہ میری رہے۔ اس نے لکھنے کے بعد ڈائری کو بند کر دیا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا جیسے اس نے کوئی گناہ کر لیا ہو۔ اگلی صبح اسکول میں ثنا نے پہلی دفعہ علی کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکان تھی۔ علی نے سوچا شاید اس کا وہم ہو، لیکن بریک کے وقت ثنا اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، علی مجھے نہیں پتا کیوں، لیکن تم سے بات کر کے دل ہلکا سا لگتا ہے، کیا ہم دوستی کر سکتے ہیں؟ علی نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ وہی ثنا تھی جو ہمیشہ دوسروں سے دور رہتی تھی اور آج خود اس کے پاس آئی تھی۔ علی کے دل میں خوشی کے ساتھ ڈر بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ڈائری کا جادو تھا، اصل محبت نہیں۔ دن گزرتے گئے، ثنا علی کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے تھی۔ وہ اس کے ساتھ لائبریری جاتی، کینٹین میں بیٹھتی اور کبھی کبھی فون پر گھنٹوں بات کرتی۔ علی کے دوست حیران ہو گئے، علی تم نے کون سا جادو کر دیا ہے، ثنا تم سے دور نہیں رہتی اب تو۔ علی بس مسکراتا، لیکن اس کے اندر ایک خالی پن تھا۔ وہ جانتا تھا کہ محبت اس کی لکھائی کا نتیجہ تھی۔ ایک رات علی نے ڈائری کھولی، اس پر لکھا تھا، محبت مل گئی ہے، لیکن یاد رکھو ہر محبت قربانی مانگتی ہے۔ علی ڈائری کے لفظ پر سوچنے لگا۔ اس نے سوچا کہ قربانی سے تھوڑا خون ہوگی جیسے پہلے ہوتا آیا تھا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر خون دے کر ثنا کی محبت ملے تو یہ قیمت چھوٹی ہے، لیکن ڈائری کی بھوک چھوٹی نہیں تھی۔ ہر لکھائی کے بعد علی کو زیادہ خون دینا پڑتا تھا۔ پہلے انگلی کا کٹ کافی ہوتا، اب اسے گہرا زخم لگانا پڑتا۔ اس کا رنگ پیلا پڑنے لگا، آنکھوں کے نیچے گہرے پڑنے لگے۔ ثنا نے ایک دن کہا، علی تم اتنے کمزور کیوں لگتے ہو، تمہیں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ علی نے بس ہنسی میں ٹال دیا، بس نیند کم ہو جاتی ہے۔ لیکن اندر سے وہ جانتا تھا کہ یہ کمزوری ڈائری کی وجہ سے تھی۔ ایک دن ثنا کے ساتھ بیٹھ کر علی ہنس رہا تھا، تبھی اس کے ہاتھ پر ثنا کی نظر گئی۔ انگلیوں پر پرانے زخم کے نشان تھے۔ علی تمہاری انگلیوں پر اتنے کٹس کیوں ہیں؟ ثنا نے پوچھا۔ علی نے جھوٹ بولا، ارے بس پیپر کٹر یوز کرتے وقت لگ گیا۔ لیکن ثنا کے چہرے پر الجھن تھی۔ اس نے ہلکے سے ہاتھ علی کے ہاتھ پر رکھا اور کہا، اپنا خیال رکھو، مجھے تمہاری فکر ہوتی ہے۔ علی کا دل اس وقت پگھل گیا۔ اس نے سوچا یہ محبت اصلی بھی ہو سکتی ہے، چاہے ڈائری سے شروع ہوئی ہو۔ رات کو جب علی نے ڈائری کھولی تو اس دفعہ لفظ الگ تھے۔ اس کی فکر اصلی تھی، لیکن اس کی محبت تمہاری نہیں۔ اس نے جو محسوس کیا وہ تمہاری لکھائی کا جادو ہے، اگر جادو ختم ہو گیا تو وہ تمہیں چھوڑ دے گی۔ علی ڈائری کے لفظوں کو پڑھ کر پریشان ہو گیا۔ اس کے دل میں ایک سوال جاگ گیا، کیا میں ثنا کا اصلی دل کبھی جیت پاؤں گا یا ہمیشہ ڈائری کے سہارے رہنا پڑے گا؟ علی دن بھر ثنا کے ساتھ رہتا، ہنسنا بولنا کرتا، لیکن رات کو اس کا دل اداس ہوتا۔ اسے لگتا کہ ثنا کے لفظ، ثنا کی مسکان سب ڈائری کا جادو ہے، اصل جذبات نہیں۔ وہ ڈائری سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اصل محبت کیسے حاصل کی جائے، لیکن اسے ڈر تھا کہ ڈائری اسے کوئی ایسا قدم اٹھانے پر مجبور کر دے گی جو اس کا بس کا نہیں ہوگا۔ ہر دن کے ساتھ ڈائری زیادہ خون مانگتی تھی۔ علی کے جسم پر زخم گہرے ہوتے گئے۔ ایک دن ثنا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، علی تم کچھ چھپا رہے ہو، مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ علی چپ رہا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ ڈائری کا راز ثنا کو بتا دے، لیکن اسے ڈر تھا کہ ڈائری اس بات کا جذبات نہیں دے گی۔ اور اس رات ڈائری کے صفحے پر لکھا تھا، اگر تم نے راز کھولا تو اس کی سانس ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔
علی کا جسم کام گیا۔ علی ایک دو راتیں جا کر سوچتا رہا کیا اسے ثنا کو اپنی زندگی سے دور کر دینا چاہیے۔ اگر وہ دور ہو گئی تو ڈیری کا جادو بھی ختم ہو جائے گا اور شاید ثنا اپنی اصلی زندگی جی پائے گی۔ لیکن اس کو دل کہتا تھا تم نے ثنا کو کھو دیا تو تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ محبت اور ڈیری کے بیچ کا یہ سرغش اسے توڑ رہا تھا۔ علی اب جانتا تھا کہ وہ ایک رستے پر چل چکا ہے جہاں سے واپس جانا مشکل ہے۔ ثنا کی مسکان اس کے لیے سب کچھ تھی، لیکن اس مسکان کے پیچھے ڈیری کا شیطانی جادو تھا۔ اور ڈیری بار بار ایک ہی بات لکھ رہی تھی، محبت کی اصل قیمت ابھی تم نے نہیں چکائی۔ علی سمجھ نہیں پایا کہ یہ قیمت کیا تھی، لیکن اسے اندازہ تھا کہ اس کے پیچھے کچھ خوفناک ضرور چھپا تھا۔ علی کی زندگی ڈیری کے گرد گھومنے لگی تھی۔ وہ اسکول جاتا، ثنا کے ساتھ وقت گزارتا، دوستوں سے ملتا، لیکن اس کے دل میں ایک ہی خوف تھا، ڈیری کا راز۔ ہر دن کے ساتھ اس کا رنگ پیلا پڑتا، جسم کمزور ہوتا، آنکھیں کھوکھلی لگتی۔ ثنا بار بار کہتی، علی تم ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ مجھے تمہاری صحت کی فکر ہے۔ علی بس ہلکا سا ہنس کر کہتا، سب ٹھیک ہے ثنا، بس تھوڑا تھکا ہوا ہوں۔ مگر اصل میں وہ جانتا تھا کہ اس کا جسم کا ہر قطرہ ڈیری پی رہی ہے۔ ہر لکھائی کے ساتھ وہ اور کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ ایک بار ڈیری خود سے کھل گئی۔ علی نے دیکھا کہ صفحے پر خون سے لفظ بن گئے، محبت کو اب قربانی چاہیے، اس کے لیے اپنا سب کچھ دینا ہوگا یا اس کا خون دینا ہوگا۔ علی کا دل کام گیا۔ ڈیری اب سیدھا ثنا کی جان مانگ رہی تھی۔ میں ثنا کو قربان نہیں کروں گا، علی چیخا۔ صفحے پر ترنت لہو سے لکھا آیا، تمہیں اپنی جان دینی ہوگی۔ اس رات علی نے خواب دیکھا، ثنا اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کا چہرہ اداس تھا۔ اس نے کہا، علی تم نے مجھے اپنے خون سے لکھ کر پایا ہے، لیکن اصل میں یہ محبت تمہاری نہیں، یہ اس ڈیری کی ہے۔ اگر تم مجھے سچ میں چاہتے ہو تو مجھے آزاد کر دو۔ علی رو پڑا۔ اس کے دل کو سمجھ آ گیا کہ ثنا کی مسکان، ثنا کی بات میں صرف ڈیری کا جادو تھا۔ اس نے کبھی ثنا کا اصلی دل جیتا ہی نہیں تھا۔ صبح اٹھ کر علی ڈیری کے سامنے بیٹھ گیا، پلیٹ ہاتھ میں لیے اس کے سامنے دو رستے تھے، ثنا کی جان لکھ کر اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنانا، اپنی جان قربان کر کے ثنا کو ڈیری کے جادو سے آزاد کر دینا۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا، محبت اگر حقیقی ہے تو قربانی سے گزر کر ہی ثابت ہوتی ہے۔ میں ثنا کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گا۔ اور اس نے اپنی کلائی پر گہرا زخم لگایا۔ خون ڈائری کے صفحے پر ٹپکنے لگا۔ علی نے لکھا، میری جان لے لو لیکن ثنا کو آزاد کر دو۔ اس کی محبت اس کے اپنے دل کی ہو، نہ کہ میرے لہو کی لکھائی۔ صفحے چمک اٹھے، آواز گونج اٹھی، قربانی قبول ہے۔ ڈائری کے صفحوں سے لہو نکل کر علی کے جسم میں گھسنے لگا۔ اس کا خون تیز بہنے لگا، آنکھیں اندھیرا دیکھنے لگی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا جسم ہلکا ہو رہا ہے، جیسے روح نکل رہی ہو۔ اس نے کان میں ایک آخری آواز آئی، تو اپنے محبت کے لیے اپنا سب کچھ دے دیا، اب وہ آزاد ہے۔ 2 دن بعد ثنا نے محسوس کیا کہ اس کے دل سے ایک بوجھ اتر گیا ہے۔ وہ علی کے ساتھ گزارے لمحوں کو یاد کرتی تو اس کا چہرے پر آنسو آ جاتے، لیکن اب وہ محسوس کرتی کہ اس کا دل اپنا ہے، کسی اور کے جادو کا نہیں۔ اسکول میں خبر پھیل گئی، علی مر گیا ہے، اس نے اپنا خون خود بہا کر اپنی زندگی ختم کر لی۔ لوگ کہنے لگے کہ شاید ڈپریشن تھا، شاید کسی وجہ سے اداس تھا، لیکن اصل راز ثنا کبھی نہ جا سکی۔ اس نے صرف اتنا سمجھا کہ علی نے اپنی زندگی اسی خوشی کے لیے دے دی۔ علی کے کمرے سے ڈائری غائب ہو گئی۔ کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ کہاں گئی، بس پرانی کتاب کی دکان میں ایک نئی ڈائری آ کر رکھی گئی۔ اس کے کور پر کچھ نہیں لکھا تھا، صرف سوکھے خون کے نشان تھے، اور پہلے صفحے پر وہی لفظ لکھے ہوئے تھے، جو کچھ بھی تم خون سے لکھو گے وہ تمہاری زندگی میں سچ بن جائے گا۔ علی کی کہانی ختم ہو گئی، لیکن ڈائری کا شاپ جاری رہا۔ ہر نئی روح جو اس ڈائری کو چھوئے، اس کی زندگی بھی خون کی لکھائی بن جاتی ہے۔ محبت کبھی مجبوری یا جادو سے حاصل نہیں ہوتی، اصلی محبت وہی ہے جو دل سے آئے، نہ کہ خون سے لکھی جائے۔